الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ذکر حیات ہے، زندگی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کا باعث ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں رب کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے ہے جیسے ہرا بھرا اور پر نور گھر ہو. والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور اس گھر کی مثال جس میں ذکر الہی نہیں ہے، مردار کی طرح ہے، نہ اس میں رونق ہے اور نہ ہنسی ہے اور نہ خوشی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک ہمیشہ ہی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس در پہ ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی اس در پہ ٹھوکر کھاتا ہے. یہ صحیح بخاری میں 6407 ہے، صحیح مسلم میں 779 ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ذکر اللہ فی حیات النفوس، دل اور نفس کی زندگی ذکر الہی ہے، اور نفوس کی قوت اور طاقت ہے ذکر الہی. اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دینا، یہ بالکل ہی اپنے آپ کو لیزی کرنا اور اللہ رب العالمین سے غافل ہونا ہے. مسلمانوں کے گھروں کو شیطان کے شر اور فتنے سے بچانے کے لیے ذکر الہی لازم اور ضروری ہے، اور نور، برکت، خیر اور تمام تر بھلائیوں سے بھرنے کے لیے ذکر الہی کو لازم پکڑنا چاہیے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر کمپیریزن کیا ہے. وہ گھر جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں ذکر الہی عام ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ وہ ویران ہے، ذکر الہی سے خالی ہے. ایسے ہی جیسے ایک بالکل ہی تندرست اور توانا انسان ہو، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اس کا اندرون ایمان سے منور ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر اطاعت الہی سے مزین ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وہ محبوب ہوتا ہے. قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں میں شمار کرے گا. اور ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑتا ہے اور مردوں کو یاد کرتا ہے، وہ خود مردار ہے، وہ خود مردار ہے. اور وہ گھر جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ مردہ خانہ ہے. مردہ خانہ یاد رکھیں، مردہ خانہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے. برکت سے خالی ہے، خیر اور بھلائی سے خالی ہے، رحمت سے وہ گھرانہ دور ہے جس میں مردوں کا تو ذکر ہوتا. آج یہ جمعہ کا دن ہے، کل جمعرات کا دن تھا. بہت سے گھرانے ہمارے ملکوں میں ایسے ہیں جن گھرانوں میں غوث کا چراغ جلایا جاتا، رب کائنات کا نام نہیں لیا جاتا، نہ نماز کی پابندی اور نہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی پابندی، بلکہ جب دیکھو غوث کا چراغ ہے اور غوث کا نام ہے، غوث سے التجا اور فریاد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھرانے مردہ خانے ہیں، مردہ خانے. اسی لیے وہ تمام کے تمام لوگ مردے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے اور غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو گند، غلاظت، نجاست اور پلیدی کو پھیلانے والا ہے
یہ احمد رضا خان جس نے صاف لفظوں میں بغیر کسی شرم اور بغیر کسی حیا کے نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ، نہایت ہی غلاظت کے ساتھ، نجاست اور پلیدی کے ساتھ لکھا ہے، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی سے مدد مانگنی چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہیں نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ ملفوظات احمد رضا بریلوی صفحہ نمبر 307۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نافرمان اور اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اینچے بالعجبی است۔ مسلمانوں تم غور کرو کہ کس طرح سے شیطان نے تمہیں اللہ رب العالمین کے در سے دور کیا ہے، اسی لیے طرح طرح کے عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں، تمہیں احساس تک نہیں ہے، تمہارا ضمیر بھی مردہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تم احساس تک نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ہمیشہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں بیان کیا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ رب کائنات ہی کا ذکر کیا کرو۔ اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے برکت چاہتے ہو اور واقعتاً اپنی زندگی کو حیات میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور مردوں سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ مردے کا ذکر کرو گے تمہارا ضمیر بھی مردہ ہوگا، تمہارا نفس بھی مردہ ہوگا اور تمہاری زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی۔